نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم۔ معزز سامعین اکرام واجب الاحترام میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یکم محرم الحرام سال کا ابتدائی دن ہے اور اس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہوئی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر لیٹ گئے اور آسمانوں کی طرف ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا کہ اللہ میرے اندر ضعف آ رہا ہے، کمزوری آ رہی ہے، تو اس سے پہلے کہ میں کمزور ہو جاؤں اور میں اپنی رعایا کیا حق ادا نہ کر سکوں، اس سے پہلے آپ مجھے اپنے پاس بلا لیجیے۔ تو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ آپ کی یہ شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ ایک صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایک غلام کا نام تھا ابو لؤلؤ فیروز۔ یہ جو ابو لؤلؤ فیروز تھا یہ مجوسی ایرانی غلام تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دستور بنایا تھا کہ کوئی غیر مسلم آدمی مدینہ میں داخل نہیں ہوگا، لیکن حضرت مغیرہ بن شعبہ نے ابو لؤلؤ کے لیے خصوصی رعایت لے لی تھی، خصوصی ایک طرح سے درخواست کر کے اجازت لے لی تھی کہ ابو لؤلؤ فیروز جو ہے یہ بہت سارے ہنر جانتا ہے، بہت ساری صنعتیں جانتا ہے، تو اس کو خصوصی طور پہ اجازت دے دی جائے کہ یہ میرے ساتھ مدینے میں رہے۔ تو حضرت عمر نے انہیں اس کی اجازت بھی دے دی تھی۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ ابو لؤلؤ فیروز ایک مقدمہ لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میرا جو آقا ہے مغیرہ بن شعبہ وہ مجھ سے زیادہ ٹیکس وصول کرتا ہے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جو غیر مسلم غلام ہو وہ جو اپنا کمائے اس میں سے کچھ حصہ وہ اپنے آقا کو دیا کرتا تھا۔ تو روزانہ کی بنیاد پر حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اس ابو لؤلؤ فیروز سے 2 درہم مقرر کیے تھے کہ روزانہ وہ 2 درہم دیا کرے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات ابو لؤلؤ فیروز کی سنی تو اس سے پوچھا کہ آپ کام کیا کیا جانتے ہو، صنعت کیا کیا جانتے ہو؟ تو اس نے بتایا میں لوہار بھی ہوں، سارے کام میں لوہے کے کر لیتا ہوں، اور اس کے علاوہ میں چکی بنا لیتا ہوں، فلاں کام کر لیتا ہوں، بہت سارے اس نے کام گنوائے۔ تو جب کام گنوائے تو حضرت عمر نے کہا کہ جب تم اتنے کام کر لیتے ہو تو پھر 2 درہم تمہارے لیے دینا کون سا مشکل کام ہے؟ تو اس پر وہ غضبناک ہوا اور اس نے دل میں کوئی انجام کا سوچ لیا۔ تو ایسا ہوا کہ ابھی ذی الحجہ کے 4 دن باقی تھے، اب 25 تاریخ تھی یا 26 تاریخ تھی کہ آپ مسجد نبوی میں فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ تو آپ محراب میں کھڑے ہوئے صفوں کو سیدھا کیا اور تکبیر تحریمہ کے لیے اللہ اکبر آپ نے کہہ کر ہاتھوں کو باندھ لیا اور آپ امامت فرما رہے تھے۔ تو یہ ابو لؤلؤ فیروز یہ پہلی صف میں چھپ کر کھڑا ہوا تھا۔ تو اس نے جیسے موقع دیکھا کہ سب نماز میں لگ گئے ہیں تو اس نے 2 دھاری خنجر سے آپ کے پیٹ پر وار کیا، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے اور آپ گر گئے، اور آپ نے اشارہ کیا کہ کوئی اور نماز کو مکمل کرے۔ مختصر نماز کو مکمل کیا گیا۔ ابو لؤلؤ فیروز بھاگنے لگا تو راستے میں 13 صحابہ نے اس کو جب پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے ان 13 صحابہ کو بھی زخمی کیا، جن میں سے 6 صحابی وہ موقع پر ہی شہادت پا گئے تھے، اور وہ ایک اور صحابی تھے کہ جن کے ذہن میں یہ بات آئی تو انہوں نے چادر ڈالی اور اس کو پکڑ لیا۔ تو اس نے جب یہ محسوس کیا کہ اب میری خیر نہیں ہے تو اس نے خودکشی کر لی اور وہ خنجر اپنے آپ کو مار کے کر دیا، خودکشی اس نے کر لی۔ تو جب نماز مکمل ہو گئی تو ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا مجھ پہ حملہ کرنے والا کون تھا، مسلم تھا یا کافر؟ تو بتایا گیا کہ وہ ابو لؤلؤ فیروز کافر تھا۔ تو اس پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے اوپر حملہ کسی مسلمان کی طرف سے نہیں ہوا، اب اگر میں مروں گا تو کافر کے ہاتھ مروں گا اور مجھے اللہ تعالیٰ یہ شہادت کا درجہ نصیب کریں گے۔ آپ کو زخمی حالت میں آپ کو یہاں مسجد نبوی سے گھر لے جایا گیا اور آپ کو جب دودھ پلایا گیا تو وہ دودھ آپ کے زخموں سے رسنے لگا۔ تو اس پر حضرت عمر سمجھ گئے کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، تو آپ نے فوراً ایک شورا بھی بنائی جو اگلے امیر المؤمنین کا انتخاب کرے، اور پھر آپ نے وصیت بھی کی کہ میری اگر شہادت ہو جاتی ہے تو میری نماز جنازہ صہیب رومی پڑھائے۔ آپ نے یہ وصیت کی، اور اس کے بعد آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے بڑے صاحبزادے تھے آپ نے انہیں بلایا اور کہا کہ بیٹا جاؤ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جا کے ایک میری طرف خاص پیش کرو اور ان سے یہ کہو کہ میرے ابا عمر بن خطاب یہ کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ
آپ کے حجرے میں آرام کروں۔ جب حضرت عبداللہ ابن عمر آئے تو ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی، اور جب یہ بات سنی تو ام عائشہ نے کہا کہ یہ تو میں نے اپنے لیے سوچ رکھی تھی، لیکن حضرت عمر کی اگر یہ خواہش ہے تو میں اِسارن یہ انہیں وقف کرتی ہوں اور میں اس کی اجازت دیتی ہوں کہ ان کو یہاں دفن کیا جائے۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن عمر واپس آئے اور اپنے والد محترم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری دی، تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا جب میری میت کو آپ غسل دے دو اور کفن پہنا دو اور نماز جنازہ سوئے بوٹو پڑھا لیں، تو پھر اس کے بعد میری چارپائی کو لے جا کے ایک مرتبہ امی عائشہ کے حجرے کے باہر رکھ لینا، اور ایک مرتبہ پھر سے اجازت مانگنا، اجازت مل جائے تو پھر تدفین کر لینا، وگرنہ مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان کے اندر دفن کر لینا۔ یکم محرم الحرام کا دن تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں آپ کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت آپ رو رہے تھے تو حضرت علی کہنے لگے کہ اے عمر کیا موت کے ڈر سے رو رہے ہو؟ تو حضرت عمر کہنے لگے نہیں، موت سے نہیں ڈر رہا ہوں، بلکہ موت کے بعد والی زندگی کا سوچ رہا ہوں، اور مجھے اس کی فکر لاحق ہو رہی ہے کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا۔ حالانکہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر کئی ساری بشارتیں سنائی۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میں معراج پہ تھا، جب جنت میں داخل ہوا تو میں نے ایک محل دیکھا، خوبصورت عالی شان۔ میں نے جبریل سے کہا کہ یہ محل کس کا؟ تو بتایا گیا قریشی کا۔ میں سمجھا شاید میرا ہے، تو میں جب چلنے لگا تو جبریل نے کہا کہ یہ آپ کا نہیں، آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ تو دنیا میں ان کے لیے بشارتیں تھیں، اور ان کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنی بعد والی زندگی کا سوچ کر وہ فکر میں ہے اور پریشانی میں ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو بھی موت کی فکر نصیب فرمائے، موت کے بعد والی زندگی کی فکر نصیب فرمائے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عمر آپ گھبراؤ نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اس لیے کہ میں نے آپ کا اور آپ کے ساتھی ابو بکر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نام اتنی دفعہ سنا ہے، آپ بار بار کہا کرتے تھے دخلت انا و ابو بکر و عمر، خرجت انا و ابو بکر و عمر۔ یہ میں نے الفاظ اتنے زیادہ سنے کہ میں گن نہیں سکتا، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائیں گے۔ اس کے بعد جب آپ نے موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو اس وقت آپ کا سر مبارک آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کی ران پہ تھا، تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا مجھے زمین پہ لٹا دو، تو انہوں نے ادباً ران سے آپ کو اپنی پنڈلی پر کر لیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی حق سنتے نہیں ہو، میں کہتا ہوں مجھے زمین پہ کر دو۔ تو جب آپ کو زمین پہ کر دیا تو آپ نے اپنے چہرے مبارک کو زمین پر خاک آلود کیا، اور اس وقت آپ یہ کلمات کہہ رہے تھے کہ ویل لعمر ان لم یغفر لک ربک، ہلاکت ہے عمر تیرے لیے اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ پھر اس کے بعد آپ اسی طرح توبہ استغفار کر رہے تھے اور اللہ سے باتیں کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر آپ کی میت کو غسل دیا گیا اور کفن پہنایا گیا، صہیب رومی نے آپ کا جنازہ پڑھا، اور پھر اس کے بعد آپ کی چارپائی کو لے جا کر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے باہر رکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میرے والد محترم عمر بن خطاب وہ حاضر ہیں، اجازت ہو تو ان کی یہاں تدفین کر لیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بالکل اجازت ہے۔ آپ نے چادر اوڑھی اور پردہ کر کے آپ حجرے سے نکل گئی، اور پھر آپ کی تدفین کا عمل شروع ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تدفین چل رہی تھی کہ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور وہ رو رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اے عمر مجھے پتہ تھا کہ تو نے اسی جگہ پہ آنا ہے، کیونکہ میں نے آپ کا نام اور ابو بکر کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا سنا کہ مجھے یقین تھا کہ یہی آپ نے آنا ہے، یہی آپ کے آخری آرام گاہ ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ جس گلی سے جس راستے سے حضرت عمر گزرتے ہیں وہاں سے شیطان اپنا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ وہ عمر ہیں کہ جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بھی دیکھا، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے سفید قمیص پہن رکھی ہے، بعضوں کی قمیص سینے تک تھی، بعض کی اس سے کم، بعض کی اس سے کم، بعض کی اس سے بھی کم تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے عمر کو دیکھا کہ ان کی قمیص اتنی لمبی تھی کہ پورے جسم کو بھی ڈھانپے ہوئے تھی، اور زمین پہ وہ جب چل رہے تھے تو کھسٹتی ہوئی جا رہی تھی۔ تو صحابہ نے اس کی تعبیر پوچھی کہ یا رسول اللہ کہ جو آپ نے خواب بتایا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین پر حضرت عمر کامل عمل کرنے والے ہیں،
تو اللہ تعالی ہمیں بھی دین پر کامل طور پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلائے۔ انہی کے نقش قدم پر چلنے سے ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔